لالا زار ہو تم، وقار برگ و سمن فخر لالا زار ہو تم، گلوں کا حسن بہاروں کا اعتبار ہو تم، قلم کی جان ہو الفاظ کا نکھار ہو تم، صدف کی آبرو سیماب کا قرار ہو تم، فلک پہ محفل انجم کا اختیار ہو تم، زمین پہ تاج کی عظمت کے شاہکار ہو تم، تمام رفتیں اس وقت محو حیرت ہیں تمہارے دم سے جو نوکے قلم کی زینت ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد قاسمی بلگرامی جو خلیفہ و مجاز ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے حضرت محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بلگرامی دہلی کا طویل سفر طے کر کے یہاں آپ کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ حضرت والا کے خطاب کے فوراً بعد دستار اسٹیج پر پہنچا دی جائیں اور وہ بچے جن کی دستار ہونی ہے وہ بھی اسٹیج کے ایک کونے پر آ کر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور آپ بھی بڑے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ کوئی زیادہ طویل گفتگو کرنے کا تو موقع نہیں ہے۔ اگر اجلاس کے مدارس اسلامیہ کی اجلاس کے ذمہ داران یہ طے کر لیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہمارے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں انہیں کچھ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کا کوئی عمل سکھا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بس میں کوئی دیر سمجھ ہو جائے۔ عام طور پہ مدارس اسلامیہ کے جلسوں میں بڑا مجمع دور دراز علاقوں سے آتا ہے، تقاضے قربان کر کے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی اجلاس میں شرکت کے بعد اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں سے کون سا وہ عمل سیکھ لیا جس پہ عمل پیرا ہو کر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب کچھ اس طرح ملے گا جس میں دکھ تکلیف کے سوا کچھ نہیں۔ آپ اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، بڑا وقت آپ نے یہاں دیا ہے، الحمدللہ۔ تعلیم کے بعد امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کا وہ کون سا حصہ سنا ہے جس پہ آپ عمل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، میں اس وقت صرف 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ آپ کا سبق ہے، پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ دعا، ہم اور آپ سراپا احتیاج ہیں، فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ فقیر
مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا ہے۔ مانگیں گے اپنے اللہ سے، خوب مانگیں گے، ہر چیز مانگیں گے، لیکن ہم اور آپ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں ذرا مانگنے کے انداز پہ غور کرو۔ روزانہ مسجدوں میں نمازوں سے فارغ ہو کے دعا کرتے ہیں، اور اوقات میں بھی دعا کرتے ہیں۔ دعا میں جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی سیکھا اللہ سے مانگنے کے لیے جب ان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں تو ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں جن 4 قبلوں کا تذکرہ کیا ہے، عبادت کا قبلہ اللہ، تمام عبادتیں اللہ کے لیے، اور اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، تمام اطاعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ذرا ان نوٹوں کو پردے میں کر دیجیے، یہ کیا اثر لیں گے آپ سے؟ نوٹوں سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے، اتنی کرو جتنی ضرورت ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں جن 4 قبلوں کا تذکرہ کیا ہے، عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، اور نماز کا قبلہ بیت اللہ، یہ سامنے سے آنا جانا تو نہیں ہونا چاہیے جی۔ دنیا میں کوئی ایسی کلاس دیکھی ہے آپ نے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی کلاس اسکول میں کالج میں آپ نے ایسی دیکھی ہو کہ پروفیسر صاحب کوئی لیکچر دے رہے ہوں اور اس میں اسٹوڈنٹس آ جا رہے ہوں، یا اسٹیج کے اوپر یا اس کلاس کے اوپر پانی اور چائے چل رہا ہو، پانی پلایا جا رہا ہو، چائے پلائی جا رہی ہو؟ ایسا کوئی آپ نے اسکول کالج نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہاں کے طلباء کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسر صاحب جس عنوان پہ لیکچر دے رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کیا قرآن و حدیث سے بڑھ کر بھی کوئی لیکچر ہو سکتا ہے؟ آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور آپ کا چلنا پھرنا ہی بند نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے جلسوں میں بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ جلسوں کی بدعات کو ختم کر دو، امت کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، ایک بات اس میں کتنی رکاوٹیں پیدا ہوں، لیکن یہ کہنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ صرف سنانا نہیں ہے، صرف چلانا نہیں ہے، آپ کو یاد کرانا ہے۔ جب یاد کرانے کے موڈ میں ہم ہوں گے اور یاد کرنے کے موڈ میں آپ ہوں گے تبھی کوئی فائدہ ہو پائے گا۔ 2 باتیں تو آپ کو مجھے سکھانی ہیں، اور اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو میں اپنی دونوں باتوں کو اب تک پورا کر چکا ہوتا، دعا کا آغاز ہو چکا ہوتا۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں جن 4 قبلوں کا تذکرہ کیا ہے، عبادت کا قبلہ آپ بولیں اللہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے یقیناً ہیں، اور اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ساری اطاعتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور نماز کا قبلہ بیت اللہ، کائنات کے کسی بھی حصے میں آپ ہیں اور نماز پڑھنی ہے تو چہرہ ادھر ہی کرنا ہوگا، ہاتھ اٹھائیں گے تو ہتھیلیاں ادھر ہی رہیں گی۔ یہ 3 قبلے تو متعارف ہیں۔ حافظ ابن قیم نے جس 4تھے قبلے کا تذکرہ کیا ہے وہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے، موضوع ہے ہماری گفتگو کا، آج کی گفتگو کا۔ آپ فرماتے ہیں دعا کا قبلہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ کبھی اپنی دعا میں اپنے ہاتھوں کا قبلہ درست کیا؟ دعا کا قبلہ جب عرش اللہ ہے تو جب اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھیں تو یہ ہتھیلیاں اللہ کے عرش کی طرف رہنی چاہیے۔
اپنی دعاؤں کے احوال پہ غور کر لیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں یا جلسوں میں اجتماعات میں گھنٹوں گھنٹوں کی دعائیں ہوتی ہیں؟ ہاتھ کیسے ہوتے مجھے دیکھیے. یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ پوری دعا میں ہاتھوں کی رگڑائی چل رہی ہے، سب کی دعا ہو رہی ہے. کوئی اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ ڈال لیتا ہے، کوئی ایسے کر لیتا ہے، طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، نبی کا طریقہ نہیں اپناتے اور بگاڑا آپ کو ہم لوگوں نے. بھائی اتنے بڑے جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مجمع ہے، اور ہم نے کیسے دعا شروع کی؟ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. ہم نے ایسے کیا اللہ سے مانگنے کے بعد. تو آپ یہی سیکھیں گے نا کہ دعا ایسے ہی کی جاتی ہے. جب دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں تو یہ ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وقت کی وہ حالت جب آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو میرے مصطفیٰ کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش کی طرف رہا کرتی تھیں. اس سنت کو آپ کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ باتیں کہاں سکھائی گئی؟ یہ باتیں آپ کو بتائی کہاں نہیں؟ ایک پرچہ لے لیجیے گا یا ذہن کے پردے پر لکھ لیجیے گا، 24 گھنٹے میں آپ کرتے کیا ہے صرف یہ نوٹ کیجیے. سوتے ہیں روزانہ، سو کے بیدار بھی ہوتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد میں عبادت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، بازار جاتے ہیں، گھر واپس آ جاتے ہیں. انگلیوں پر گنے جانے والے یہ چند کام ہیں جو ہم اور آپ روزانہ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں کرتے ہیں. روزانہ ایک عمل کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا سیکھو. چند دنوں میں آپ کو 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھالنے کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ. آج آپ آئے ہیں، اگر آج آپ نے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اور سلیقہ ہی سیکھ لیا، میرے نزدیک آپ کی حاضری کامیاب ہو گئی. ایک مجلس میں 1000 باتیں بتانا ضروری نہیں ہے. ایک دو باتیں اگر قاعدے سے آپ سیکھ لیں تو زندگیوں میں سارے انقلاب برپا ہو جائے گا. اب جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں سب تحیہ کریں، ارادہ کریں کہ جب کبھی اپنے اللہ سے مانگیں گے تو ہاتھ سلیقے سے اٹھائیں گے. اور یہ سنت میں نے آپ کے سامنے چھیڑ اس لیے دی اور پھر مضمون منقطع ہوا. جو لوگ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہم نے ایسے کر کے دعا مانگی، وہ آپ کو ہم نے بگاڑ دیا. اور اسٹیج پہ بیٹھ کے ہم نے باتیں کی بیان کے وقت میں، تو آپ نے سوچا کہ جب یہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے. تبھی آپ کو کچھ مل نہیں پاتا ہے. برا مت مانیے گا، یہ تو آپس داری کی باتیں کہنا پڑتی ہیں. ساری باتیں نہیں کہیں گے تو بات بنے گی کیسے؟ توجہ دیجیے گا اگلی بات پر. جب میں ایسے کر کے ہاتھوں کو ایسے کر کے دعا مانگ رہا ہوں، کسی سے کہلوا دینا کہ یہ بندہ کچھ مانگ رہا ہے، کہلوا دینا میں ایسے کیے بیٹھا ہوں، ایسے کیے بیٹھا ہوں. کوئی کہے گا کہ مانگنے والا میاں دنیا کا فقیر جب فقیروں سے مانگتا ہے تو وہاں ایسے کر دیتا ہے. اتنا سمجھدار ہے وہ، کاسے گدائی سامنے کر دیتا ہے، اپنا دامن پھیلا دیتا ہے. اور غنی، اللہ غنی سے مانگنے والے اس کے فقیر اتنے بے وقوف ہیں کہ ہاتھ بھی سلیقے سے نہیں اٹھاتے. پھر شکوہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مانگو، سلیقے سے مانگو. وہ ہیں جو بغیر مانگے عطا کر دیتے ہیں. جب سلیقے سے مانگو گے تو کیوں نہیں عطا کریں گے؟ کریں گے کوشش.
بس یہی سبق ہے آج کا. ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کو ہاتھوں کی نوعیت کیسے رکھنی ہے، اس میں کچھ آتا ہے. نہ آتا ہوتا تو میرے مصطفیٰ ایسے کرواتے ہی نہیں. آئندہ جب آپ بلائیں گے تب آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا آتا ہے. آج نہیں بتاؤں گا، آئندہ بتاؤں گا ان میں کیا آتا ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اور میں نے 2 باتیں کہہ دی تھیں، ایک بات تو میری مکمل ہو گئی، ایک بات اور میں آپ کو سکھائے دیتا ہوں، اس کو عملی طور پہ برپا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے چند حصے ہیں، لیکن ایک ہی حصہ میں آپ کو بتاؤں گا. مسح کرتے ہیں، مسح وضو میں کانوں کے اوپر ایسے انگوٹھے گھماتے ہیں جیسے کوئی نٹ بولٹ کس رہا ہو. دور ہی دور مجال ہے کہ آپ کے یہ انگوٹھے کانوں سے ٹچ ہو سکیں. اصل میں یہ لب و لہجہ مجھے اس وقت اس لیے اختیار کرنا پڑ رہا ہے کہ 12 بجے کے بعد قوت افہام و تفہیم مستحیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. سمجھانا بھی مشکل، سمجھنا بھی مشکل. میں نے سوچا کہ کوئی ایسا لب و لہجہ اختیار کیا جائے کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئے اور اس کے نتیجے میں آپ کا دماغ بیدار ہو جائے اور اگلی بات آپ اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر لیں ہم سے. تو دیکھیے مسح عام طور پہ 1000 میں شاید کوئی، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہی میرے مخاطب ہیں. 1000 لوگوں میں کیا 1,00,000 لوگوں میں شاید کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے اس سلیقے سے مسح کرتا ہے. چہرہ پورا دھو لیتے ہیں، دقت نہیں، دونوں ہاتھ کو انگلیوں تک دھو لیتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن مسح یہ سلیقے سے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو سکھایا نہیں گیا اور آپ نے کبھی سیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ مسح ہوتا کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے. سچ بتاتا ہوں، اگر آپ نے مسح سلیقے سے کر لیا تو ہزاروں بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی. مسح رکھا اسی لیے گیا ہے. تو صرف مسح سیکھ لیجیے، اس کے بعد دعا کراتے ہیں. ایسی مجلسیں، تربیتی محفلیں اگر منعقد ہوں گی تو امت کا کچھ بھلا ہوگا، ضرور بھلا ہوگا انشاءاللہ. ایک 2 باتیں سیکھی جاتی ہیں. سیکھیں گے مسح، تو اس کے لیے آپ کو اپنی ٹوپی اتارنی پڑے گی، ہے نا. مسح ٹوپی لگائے امامہ باندھے کرتے ہیں مسح، یا رومال ٹوپی امامہ سب کچھ ہٹا کے کرنا پڑتا ہے مسح. وضو جب آپ کر رہے ہوں گے تو ٹوپی کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیں گے یا ٹوپی ہٹائیں گے؟ ہٹا لیجیے. اور ہٹانا مجھے بھی پڑے گا اپنا امامہ، چونکہ آپ کو سکھانا ہے نا. دیکھیں میں اپنا امامہ ہٹا رہا ہوں. آپ بھی اپنے سروں کو فارغ کر لیں ٹوپی سے، رومال سے. اب دیکھیے میں نے کہا کہ 12 بجے کے بعد باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ٹوپی اتارنے کی بات سمجھ نہیں پائے. سمجھے ہوتے تب تک اتار دی ہوتی انہوں نے، ہے نا. 12 بجے کے بعد قوت افہام و تفہیم ختم ہو جاتی ہے. اتنا کلیئر بتا رہا ہوں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سر پہ کپڑا بندھا ہوا ہے امامہ، تو کیا اوپر سے ہی مسح کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اوپر سے مسح نہیں ہوگا. چلیے تازہ پانی لیا آپ نے، چونکہ مسح کرنا فرض ہے. مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اب اس فرض کو آپ کیسے سلیقے سے ادا کریں گے اس کو توجہ سے سمجھنا ہے. نیا پانی لینا ہے آپ کو. نیا پانی لے کے پہلی بات سمجھیں کہ ہاتھ کا اندرونی حصہ، ہاتھ کا باہر کا حصہ، یہ انگلیاں، یہ سب استعمال ہونی ہے. مسح میں کوئی حصہ چھوٹے گا نہیں. تو آپ پہلے اپنی یہ 3 انگلیاں چھوٹی انگلی کی طرف سے لیجیے، 1 2 اور 3. یہ 3 انگلیاں استعمال کریں گے. یہ انگلی اور یہ انگوٹھا بچا کے رکھنا ہے. یہاں رکھیے اسے پیشانی کے بالکل جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں. اور استعمال کتنی انگلی کرنی ہے؟ اتنی ہی. یہ رکھیے. اچھا چھوانا نہیں ہے. جیسے پوچھا فرش پہ لگاتے ہیں نا، اس پوچھا لگانے کو مسح کہتے ہیں. چھونا نہیں. مس الگ ہے، مسح الگ ہے.
تو آپ کو پوچھا لگانا ہے یا چھونا ہے؟ پوچھا لگانا ہے، یعنی تیزی کے ساتھ رکھ کے دباتے ہوئے لے جائیے پیچھے، لے چلے پیچھے بدھی تک۔ اتنے انگلیاں آپ کی استعمال ہو گئی، ہتھیلی باقی بچی ہیں، ان کو پیچھے رکھیے اور پیچھے سے رگڑتے ہوئے آگے لے آئیے۔ کچھ موڈ فریش ہوا ہے، وہ ایسے کر دیتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وضو کرنے کے بعد بھی سستی، پوری نماز پڑھ لی سستی باقی، اس کا مطلب وضو صحیح نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے نماز خشوع اور خضوع سے ادا نہیں کی، تبھی تو وضو کے بعد بھی سستی باقی ہے، اور نماز پڑھ لی اور دل میں غم باقی ہے۔ نماز ہم نے کہاں پڑھی صحیح انداز سے، گناہ باقی، ابھی مسا پورا نہیں ہوا ہے، تمہاری پیچھے رکھیے، جب پورا ہو جائے جب کیجیے گا۔ تو آپ نے یہاں رکھا، یہاں شروع میں بالکل یہاں پیشانی کی، یہاں پہ رکھیے، ملا کے ایسے ملا لیجیے دونوں انگلیاں، تینوں انگلیاں، پیچھے لے جائیے، ایسے پیچھے لے گئے۔ اب یہ انگلی استعمال ہو گئی، جو حصہ انگلیوں کا ہاتھ کا استعمال ہو جائے گا وہ دوبارہ استعمال نہیں کرنا ہے، یہ بھی خاص بات ہے، دوبارہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ پیچھے لے جائیے، پیچھے ہاتھ رکھیے اور پیچھے سے آگے لائیے رگڑتے ہوئے، ٹھیک۔ اب یہ انگلی باقی بچی ہے، یہ انگوٹھا باقی بچا ہے، یہ انگلی کانوں میں داخل کی قاعدے سے، اور جو قدرت نے راستے بنائے ہیں ان راستوں سے اپنی انگلی کی یہ گاڑی لائیے، انہی راستوں سے، اور لانا ایسے کہ اس حصے میں میل کچیل کیٹانو کوئی جرثومہ باقی نہ رہ جائے، تبھی فائدہ ہوگا آپ کو مسا کا۔ فجر سے لے کے زور تک یہاں جو کچھ گرد و غبار کیٹانو جمع ہوئے ہیں وہ سب آپ کو ظہر میں پوچھ دینے ہیں، اور ظہر سے عصر تک جتنے کیٹانو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ سب پوچھ دینے ہیں، اور عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے فجر تک یہ اتنی پچھائی ہوتی رہے گی۔ آپ کو کورونا ہو سکتا ہے، جس سے ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیٹانو آپ کے کہاں قریب آئیں گے، جو آتے ہیں انہیں آپ صاف کر دیتے ہیں ہر نماز میں۔ ڈالیے یہ انگلی کان کے اندر، چھوانی ہے یا پوچھا لگانا ہے؟ پوچھا لگانا ہے، لگائیے پوچھا اندر سے رگڑ کے لائیے، جتنے کان کے خانے ہیں سب میں رگڑتے ہوئے لے آئیے باہر، ٹھیک۔ یہ انگلی بھی استعمال ہو گئی۔ اب یہ انگوٹھا باقی بچا ہے، اس انگوٹھے پہ یہاں رکھ دو اور رگڑتے ہوئے لے جاؤ اوپر۔ بعض لوگ معانقہ کرتے ہیں تو کانوں کے پاس سے اتنی بدبو آتی ہے کہ الٹی ہونے کو تیار ہے نا۔ جب آپ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ تر انگوٹھوں کے ساتھ یہ رگڑائی کریں گے تو یہاں بدبو باقی بچے گی؟ بولیے، کبھی اکیلے میں اسے رگڑ کے دیکھنا، بدبو آئے گی، لیکن 24 گھنٹے میں اگر 5 مرتبہ آپ اس کی رگڑائی پچھائی کرتے رہے، یہ سارا حصہ آپ کا بڑا پاک صاف رہے گا۔ اسلام نے مسا دیا ہی تھا آپ کو اس لیے، لیکن ایسے اندر کی صفائی کرنے کے بجائے، یہ رگڑائی کرنے کے بجائے ہمارا مسا ایسے ہوتا ہے۔ یہ دور سے نٹ بولٹ کر آپ کسیں گے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو بالکل نہیں۔ اب یہ آپ کی ہاتھوں کی پشت کا جو حصہ ہے یہ باقی بچا ہے، اس کو ایسے رکھ کے یہ پیچھے کا حصہ پورا گردن کا پوچھ دیجئے اور ادھر کا حصہ یہ پوچھ دیجئے، پوری صفائی ہو گئی۔ اگر آپ نے روزانہ ایسا مسا کیا، ہزاروں بیماریوں سے آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی، اسی وضو کے مسا سے، اور پھر اس وضو میں بے شمار فائدے نہیں۔ کر لیں گے ایسا؟ سبق ہو گیا آپ کا؟ چلیے، یہ تو ہو گیا عملی کام۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ عملی کام۔ اور اب میں آپ کو تھوڑا ہوم ورک دیتا ہوں جس کا تعلق فکر و نظر سے ہے۔ کس سے اس کا تعلق؟ فکر و نظر سے۔ نمبر 1، آپ کو اور مجھے روزانہ یہ سوچنا ہے میرے رب سے تعلق کیا ہے۔ نمبر 1، روزانہ سوچیں گے میرے رب سے تعلق کیا ہے۔ جانتے ہیں آپ اپنے رب کو؟ کتنا جانتے ہیں؟ ان کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔ اگر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں سنو آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ تینوں آیتیں پڑھ لیں تو آپ کا رب شام تک کے لیے 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ مقرر کر دے گا۔ یہ ہیں آپ کے اللہ۔ شام کو یہ عمل کر لو تو صبح تک آپ کے رب 70,000 فرشتوں کو آپ کی حفاظت میں لگا دیں گے۔ اللہ کے ناموں کی یہ خاصیت، اللہ اکبر۔ روزانہ سوچا کرو میرے رب سے تعلق کتنا ہے، ہم نے فراموش کر رکھا ہے ان کو، اور قرآن کا یہ شکوہ حرف بحرف بجا ہے، یا ایھا الانسان، انسان کو مخاطب کیا ہے اللہ نے، مسلمانوں کو نہیں، انسان کو۔ ہم اور آپ بھی انسان ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ 24 گھنٹے میں یاد آتے ہیں اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ایک بڑا اہم موضوع ہے میرا، لیکن آپ کو سنانے کا موقع نہیں، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن روزانہ آپ کو سوچنا یہ ہے میرے رب سے تعلق کیا ہے۔ نمبر 2، میرے مصطفیٰ سے تعلق کیا ہے۔ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے ان سے تعلق کتنا جوڑا ہے، محبت ہے تو کتنی، عقیدت ہے تو کیسی، اور اطاعت ہے تو کتنی۔ کبھی سوچا، ان کو پڑھا، ان کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے کس باب سے آپ واقف ہیں؟ ان کی 63 سالہ مکمل زندگی سے کتنے آشنا ہیں آپ؟ میں نے ایک سلام لکھا، اس میں 63 اشعار ہیں۔ ابھی پڑوسی ملک کے ایک نعت خواں نے اس کو پڑھا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی حق ادا کر دیا پڑھنے کا۔ یہ سلام میں نے لکھا ہے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر، اس کا مطلب دیکھیں۔ حضرت مولانا سلیم صاحب کے لیے خاص طور پہ عرض کرتا ہوں، جن کی آمد پہ بادِ بہاری چلی، جن کی آمد پہ بادِ بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح وہ 63 اشعار پہ مشتمل سلام ہے۔ آپ بھی جو کچھ اپنی عقیدتوں کا نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر سکتے ہیں وہ اپنے الفاظ میں پیش کیجیے، عربی زبان میں عقیدتوں کا اظہار کیجیے، محبتوں کا اظہار کیجیے، درود و سلام کا خاص اہتمام رکھیے۔ میرے نبی سے تعلق کتنا ہے، روزانہ آپ کو سوچنا ہے، تبھی مومنانہ زندگی بن سکتی ہے۔ اس کے بغیر دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر میں چاہوں کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی مومنانہ زندگی بن جائے تو یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں روزانہ سوچوں میرے رب سے تعلق کتنا اور کیسا ہے، میرے مصطفیٰ سے تعلق کیسا ہے اور کتنا ہے۔ سوچیں گے روزانہ۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ میرا مجھ سے کیا تعلق ہے، یہ بہت اہم پیچیدہ چیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ معرفت کا باب یہیں سے کھل جائے گا، معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ آئے اور آپ کا کرتا پھاڑ دے، اس کرتے کے پھاڑنے سے آپ کے جسم میں کوئی زخم پیدا ہوگا؟ اس نے آپ کو زخمی کر دیا کیا؟ آپ کے بدن کو کوئی چوٹ لگائی؟ ایک ایسا کپڑا
جو کرتے کی شکل میں آپ کے بدن سے وابستہ ہے، آپ کو اس سے اتنی محبت کہ اگر کوئی دوسرا آپ کا کرتا پھاڑ دے وہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے کرتے سے، اور کوئی آ کے زخم لگا دے اس کی تو خیر نہیں رکھیں گے آپ، کیونکہ آپ کو اپنے بدن سے تعلق ہے نا۔ کبھی یہ سوچا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے اس بدن کے ساتھ میں ہوگا کیا؟ کبھی سوچا؟ ایک آدمی جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دے، کوئی گوارا کرے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اگر اس آگ سے بہت ڈر لگتا ہے پھر اس آگ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے جس میں ہمیشہ ڈالے جانے کے فیصلے ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ کتنا پیار ہے اس جسم سے، ان آنکھوں سے اتنا پیار کی سرما لگاتے ہیں، بالوں سے اتنا پیار کی شیمپو سے دھو کر اس میں ہم تیل لگاتے ہیں، بدن سے اتنا پیار کہ صاف کر کے کریم لگاتے ہیں، بدن سے اتنا پیار ہے۔ کب تک کے لیے؟ جب تک کہ سانسیں چل رہی ہیں اور زندگی کا یہ چراغ نہ جانے کس چوراہے پر بجھ جائے، اور جب یہ زندگی کا چراغ بجھے گا تو لوگ اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دیں گے جس کی روشنی کے لیے، آرام کے لیے ہم نے دنیا میں کوئی انتظام نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے اپنے وجود سے کتنا تعلق ہے، میرا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ روزانہ سوچنا، یہ آپ کو ہیڈنگ دے رہا ہوں ہوم ورک کی، تفصیل کا موقع ہی نہیں ہے۔ چوتھی بات اور سوچ لینا، وہ بھی بڑا کام کی ہے، میرا مخلوق سے کیا تعلق ہے۔ اس کے بغیر مومنانہ زندگی گزاری ہی نہیں سکتی۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک بلکتے سسکتے پیاسے کتے کو اگر بنو اسرائیل کی بدکار عورت پانی پلا دیتی ہے اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے، اس کا مطلب اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بڑی اہمیت ہے اسلام۔ یاد رکھیں گے عنوان، میرا میرے اللہ سے کیا تعلق ہے، میرا میرے مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے، میرا خود مجھ سے کیا تعلق ہے، میرا اللہ کی مخلوق سے کیا تعلق ہے۔ اتنا سبق کافی ہے نا، زیادہ نہیں، زیادہ بتائیں گے تو پھر آپ سب بھول جاؤ گے۔ 2 عملی کام دے دیے میں نے، 2 ویسے مانگیں گے انشاءاللہ، اور مساح جیسے بتایا ویسے کریں گے، فریش ہو جائیں گے ایک مرتبہ کی وضو سے۔ آپ کیٹانو جراثیم یہ سب یہاں سے صاف ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ غور کرنا، پھر آئندہ کبھی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی تو میں یہی سبق سناؤں گا، اگر مجھے یاد رہا کہ یہ کون سا گاؤں ہے، محمد پور، بڑا پیارا نام ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ جو کبھی آئندہ آؤں گا تو پھر یہیں سے سبق آگے